بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے سوال جواب ہیں، اور ہر سوال پہ ان کو لاجواب کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیسے لاجواب کیا نمرود کو، یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسے امتیاز سے تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے، جو رب العالمین ہے اور زمین و آسمان کا، کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا و تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا اور نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلا لیا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا، دوسرا ابھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ دی اس کو اللہ نے سلطنت، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ کہا نمرود نے میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بے وقوف تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا ابراہیم نے پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس لے آ تو اس کو مغرب سے۔ پس حیران ہو گیا وہ شخص جو کافر تھا۔ اس سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچ جاؤں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئی۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے، اور تابوت سے ان گدھوں کے پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو نیچے اوپر کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کر دیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے؟
اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئیں۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر آسمان اور زمین کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں آسمان کی طرف ایک تیر چلایا تو اس کا تیر فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کے خون سے آلودہ ہو کر اسی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، آسمان کے خدا کا تو میں نے ہی کام تمام کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف نیچے کر دو، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اڑنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت نازل ہو رہی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ ان کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قریب تھا کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ یا الہی، مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا پس پکڑ 4 پرندے، پس عادت ڈال اپنے ساتھ ان کو، پھر اوپر پہاڑ کے ان ٹکڑوں کے رکھ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے، اور جان کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھے، باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ جس پرندے کا سر پکڑ کر بلاتے، فوراً سب پہاڑوں سے اس کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر مبارک اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا۔ اس سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا ہے کبوتر اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے مرغابی کا بچہ مرغ اور مور کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی واسطے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ ملتے گئے۔ ناظرین، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی دعا گو آپ کی بہن مریم۔